Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح وحی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے. اللہ جو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا بزرگ اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ مغفرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں. سن لو، اللہ رب العزت بہت ہی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. یہ سورہ شورا ہے. سورہ شورا بھی مکی سورہ ہے. توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں پر زور ہوتا ہے مکی صورتوں میں. یہ سورہ بہت عظیم ہے. اس کے مضامین، اس کا عنوان اور اس کے اندر جو کچھ بھی بیان ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی الوہیت اور دیگر تمام چیزوں اور انسانوں کو اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف رغبت دلانے والی چیزیں. یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے. حروف مقطعات اس کا مطلب دنیا میں کوئی نہیں جانتا. عرب چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑے فصیح اللسان کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، گویا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا مفہوم ہم نہ جانتے ہوں، اور ان کو بہت فخر اور غرور تھا اپنی ذات پر. اللہ رب العزت نے ایسے کلمات نازل فرمائے جس کا اشارہ، جس کا مفہوم وہ سمجھ تو جاتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مفہوم، اس کے معنی وہ جانتے نہیں تھے. اس کے معنی اور اس کا مفہوم وہ جانتے نہیں تھے. تو یہ اس کی وجہ سے عرب جو ہے بہت پریشان ہو گئے، حیران اور ششدر رہ گئے کہ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کوئی انسان کلام کرے اور بات کرے، کوئی لفظ استعمال کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو دنیا میں کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے. جیسے جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، لفظ الرحمن استعمال کیا. عرب رحمان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گئے، کیونکہ رحم سے بنا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا.
کبھی یہ لفظ استعمال ہوا ہی نہیں تھا. تو فوراً عرب چونک پڑے کہ رحیم تو ہم لوگ جانتے ہیں, رحیم تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مہربانی کرنے والا, لیکن لفظ الرحمن آج تک عرب میں رائج ہی نہیں ہوا. یہ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم سمجھایا ان کو. تو حامیم عین سین قاف یا اس طرح کے جو بھی حروف مقطعات ہیں, اس کا مفہوم صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے, کسی اور کو. ہاں انسان اس سے آگاہ ضرور ہو جاتا ہے, آگاہ اس سے ضرور ہو جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹے سا اشارہ دوں, ایک لال بتی یہاں پر مستقل آپ کی جلتی رہے, بجھتی رہے, تو ہر آدمی کہے گا کہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کیوں جلائی جا رہی, کیوں بجھائی جا رہی ہے, یہ دپ دپ یہاں پر کر رہی, اس کا مقصد کیا ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن وہی لال بتی, وہی پیلی بتی, وہی ہری بتی جب روڈ پر کسی جگہ پر پلر میں لگا کر جلا دی جائے تو اس کا مفہوم سب سمجھ جاتے ہیں. یہاں نہیں سمجھ رہا کوئی اس کا مفہوم, لیکن اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اس کا مفہوم سب سمجھ رہے ہیں. تو عرب جو ہے اس کا اشارہ سمجھ تو جاتے تھے, لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے. جیسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا خوب, کہ بہت سے الفاظ ہمارے یہاں بھی رائج ہیں اور تقریباً ہر زبان میں رائج ہوتے ہیں, ہر زبان میں رائج ہوتے ہیں, لیکن اس کا مفہوم اشارہ سمجھتے ہیں ہم, لیکن معنی نہیں بتا سکتے, اس کا مطلب ہم نہیں بتا سکتے. اشارہ سب سمجھتے ہیں, پھر اس کی تشریح کرنے لگیں گے, لیکن جیسے ایک لفظ کا کھلے طور پر ایک معنی ہوتا ہے, سمجھ رہے نہیں بھائی, کسی نے کہا بھائی ہاؤس مانے بھائی گھر, ہاں بھائی تو بہت اچھی بات ہے. کلاتھ مانے کپڑا, واہ بھائی. واچ مانے گھڑی. ہر آدمی کہنا شروع کر دیتا ہے بھائی, ہر ایک کا ایک مفہوم ہے, ہر لفظ کا ایک مطلب ہے. لیکن ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جس کا مطلب بیان کرنا چاہیں تو ہم بیان نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کبھی کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہماری زبان سے فوراً نکلتا ارے, تو لفظ ار یا ارے کوئی ہم میں سے اس کا مفہوم بتا دے, لیکن جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی سمجھ گیا اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ گیا. سامنے گڑا ہے, لفظ ارے استعمال کیا, سامنے والا فوراً ہوشیار ہو گیا. آگے کوئی خطرہ ہے, لفظ ارے استعمال کیا, سامنے والا سمجھ گیا. آگے کوئی سانپ کھڑا ہے, نظر نہیں پڑ رہی, پیچھے والے کی نظر پڑ سے ار کا, فوراً اس نے دیکھا, اس کے مفہوم سمجھ میں آ گیا. لیکن اس سے پوچھا جائے کہ ارے کا مطلب کیا ہے, تو کہ بھائی مجھ سے مفہوم سمجھ میں آ گیا. تو ایسے ہی عرب جن کو اپنے اس پر ناز تھا, جب حروف مقطعات اللہ رب العزت نازل فرماتا تو دنگ رہ جاتے, ششدر رہ جاتے, کہتے کوئی عظیم بات ہو گئی ہے, ضرور کوئی عظیم بات ہو گئی. جیسے ان کے یہاں بھی تھا یا صباحا, یا مساء وغیرہ وغیرہ. یا صباحا کا مطلب ایک نعرہ تھا, صرف ایک نعرہ تھا, ارے صبح کی بربادی. اگر یہ نعرہ کوئی شخص صبح لگا دیتا تو پوری قوم دوڑ کر اس کے پاس آتی, بھاگ کر اس کے پاس آتی, ارے کیا ہوا. پھر وہ بتاتا کہ ہم نے یہ خطرہ دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا, پہاڑ کی چوٹی پر فاران پر چڑھ گئے, کوہ صفا پر, وہاں پر صبح صبح وقت اپنے نعرہ دیا یا صباحا. لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر, محمد پہاڑ پر, اور یا صباحا کا نعرہ دے رہے ہیں. کوہ صفا بالکل حرم سے بغل میں ہے, وہیں سے جہاں صفا مروہ کی جو پہاڑش ہوتی ہے اسی کو کوہ صفا کہتے ہیں, یعنی صفا پہاڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ کر جب نعرہ دیا تو سب دوڑ کر آئے. ان کا کیا بات ہے, کیونکہ یہ صباحا ایک خطرے کی گھنٹی تھی. پوچھا کیا بات ہے, بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر میں تم سے کہوں کہ کوئی لشکر پہاڑ کے اس طرف جو ہے دامن میں پہاڑ کے موجود ہے اور وہ صبح صبح تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور پوری قوم سو رہی ہے, تباہ ہو جائے گی, تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کیوں نہیں,
آپ سے اچھا سچا آج تک ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں، آپ سے ایماندار دنیا میں دیکھا ہی نہیں، آپ سے بڑا دیانتدار دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ آپ پہاڑ پر موجود ہیں، آپ دونوں سرے کو دیکھ رہے ہیں، ادھر کا بھی دیکھ رہے ہیں ادھر کے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے بات ہم مانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی آگ کے بالکل دہانے پر کھڑے ہو، اگر تم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو تم گڑھے میں گرنے والے ہو، بالکل سے جہنم کے گڑھے میں جانے والے ہو، ورنہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم، تیرے لیے بربادی ہو، سارا دن بربادی ہو، کیا اسی لیے تو نے جمع کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی توہین برداشت نہیں کی، فوراً کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ سمجھ رہے نہیں؟ ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے دیگر دشمن تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، اس کی نسل ختم، محمد برباد ہو گیا، یہ دمکٹا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ہی دمکٹا ہو گیا۔ ابو لہب کی اولاد، ولید بن مغیرہ کی اولاد، فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد، سب کی اولاد موجود، سب ختم ہو گئے، ان کی نسل ہی نہیں چلی، سب تباہ ہو گئے۔ اللہ کے نام، اللہ کے نبی کے نام لینے والے آج بھی موجود اور تا قیامت موجود۔ ان کو اللہ نے فرما دیا کہ تیرے دشمن جو ہے وہ دمکٹے ہو گئے، اور وہی ہوا کہ ان کی زندگی میں ان کی اولادیں ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو بہرحال اس کا مفہوم کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی طرح جس طرح وہ وحی بھیج رہا ہے نا، ایسی اللہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس وحی بھیجی، وہ بھیجتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت وحی بھیجتا ہے اسی طرح، مطلب جیسے اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، ایسے ہی کتاب اللہ رب العزت نے پہلے قوموں میں بھی نازل فرمائی۔ پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد ہوں، قوم سمود ہوں، یا جو بھی ہوں، ان میں جو انبیاء علیہ السلام آئے، یا عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اور دیگر بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے جن کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا فرمائی، 4 بڑی کتابیں، اس کے بعد 100 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے۔ تو یہ جو نازل فرمایا اللہ رب العزت نے کتابیں، فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی اسی طرح کتاب نازل کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جیسے اس سورے کے اندر ایک خاص مفہوم ہے اور ایک تسلسل ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہم نے ان کے ہاں بھی تسلسل کے ساتھ بہت سے صورتیں، بہت سے چیپٹر ایسے نازل فرمائے جو بالکل خاص ان کو اس کی طرف بلانے والے اور دعوت دینے والے تھے۔ عظیم صورت تھی، کیونکہ اللہ زبردست ہے اور بہت عظیم ہے، بزرگ۔ فرمایا کہ سارے آسمان کی چیزیں، زمین کی ساری چیزیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم کے علاوہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ فرمایا کہ کوئی، کہیں پر یہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ یہاں تک کہ قرآن کی آیت جب یہ بیان کرتی ہے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایک پتا بھی جو اپنے ٹہنی سے گرتا ہے، اپنے گاسے سے الگ ہوتا ہے، اپنے درخت سے الگ ہوتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ کب وہ سوکھ جائے گا، کب وہ گرے گا، کب وہ پہنچے گا، کب وہ زمین میں جائے گا، کب وہ سڑ گل کے ختم ہوگا، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ فرمایا کہ کوئی ایسا دانہ نہیں جو زمین کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو، چاہے وہ دانہ خشک ہو، چاہے وہ دانہ تر ہو، گیلا ہو، کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، وہ اللہ کے کتاب محفوظ میں موجود ہے۔ تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی اور ڈھکی نہیں ہے۔ فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمام نظام آسمان کا، زمین کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ ساری چیزیں کر سکے اور چلا سکے۔ ہوا اللہ کے ماتحت، روشنی اللہ کے ماتحت، سورج اللہ کے ماتحت، چاند اللہ کے ماتحت، دیگر تمام سیارے اللہ کے ماتحت۔ نظام جو آج ہم سائنس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا کہنا ہے کہ یہ پورا گلیکسی سسٹم ایسا جڑا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے جیسے چمبک اپوزٹ میں ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں،
ویسے یہ بھاگ بھی رہے ہیں، لیکن چنبک کی ان کی طاقت بھی ایسی موجود ہے، مقناطیسی ایسی طاقت موجود ہے، ایسی صلاحیت موجود ہے کہ ایک دوسرے کی طرف بھی کھینچے ہوئے، ایک دوسرے کی طرف بھی یہ کھینچے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نظام کون چلانے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ یہ جو نظام قائم کرتا ہے، چلانے والا ہے۔ تو ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز قبضہ قدرت میں اللہ کے ہے۔ فرمایا کہ آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائیں ان کے اوپر سے، فرشتے تسبیح بیان کرتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پر ہیں۔ یہ آسمان، پہلے یہ آسمان نہیں، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان چرچرا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجیے عرش چرچرا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مطلب اور کیسے؟ فرمایا کہ ایسے چرچرا رہا ہے جیسے کہ تم لوگوں کی چارپائی وزن کی وجہ سے چرچراتی۔ اب تو تخت کا زمانہ آ گیا، یہ ہلنے لگتا ہے تب بولتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ آج بھی دیہاتوں میں چارپائی کا زمانہ ہے، آپ دیکھیے بیٹھیے تو چور 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 وہ کرتی ہے، ہلتی ہے تو پورا وہ بعد ہے اس کے جگہ رسیاں ہیں وہ فوراً بولنے لگتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے آسمان چرچرا رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کی عظمت، ہیبت اور جلال کی وجہ سے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ پھر یہ بھی فرمایا یہ اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ ایسے ہی دیگر تمام چیزوں پر انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرے، یہ اس کا حق ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرے۔ دنیا کی تمام چیزوں پر اللہ کی ہیبت طاری ہے، ان پر حق ہے اللہ کا کہ ان پر اللہ کی ہیبت طاری ہو۔ تو یہ واقعات ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک جسے ہندو جو سنت ہوتے ہیں دہریہ، اس نے ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا کہ ہمارا ہندو مذہب بالکل صحیح ہے، ہمارا ہندو مذہب بالکل صحیح ہے اور مسلمانوں کا مذہب بالکل غلط ہے۔ اگر مسلمانوں کا مذہب صحیح ہوتا، مسلمانوں کا مذہب اگر صحیح ہوتا تو آج ہمارے ایک بھی مندر یہاں پر کھڑے نہ ہوتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے اور مسلمانوں کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان مقابلہ کرنا چاہے، کوئی ان کا سدھانت کیا بولتے ہیں، جو بڑے عالم ہو، اگر کوئی جانکار ہو وہ مقابلہ کرنا چاہے تو کر لے۔ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، چلو۔ اسی مندر میں پہنچے اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن کی آیت پڑھتے اور چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے، پورے مندر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ پورا مندر ایسے ایسے ہلنے لگا، اب ٹوٹا تب ٹوٹا، اب گرا تب گرا۔ وہ سنت آ کر پاؤں میں گر پڑا، کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا اسلام سب سے سچا اور پیارا مذہب ہے، ہمارا مذہب صحیح نہیں، لیکن ہم کو یہ بتائیے، ہم کو یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیسے؟ کیا تجھے اپنی سچائی پر بڑا یقین تھا؟ ہمارے قرآن کی صداقت پر تجھے یقین نہیں تھا؟ ہمارے رب نے کہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ کی ہیبت سے کیا ہوتے؟ خاشعا، ڈر جاتے، متصدعا من خشية الله، اور یہ چورا چورا پارا پارا ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں جو اللہ رب العزت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔
جب پہاڑ قرآن کی عظمت کو نہیں برداشت کر پائے تو تیرا مندر جہاں پر شرک ہوتا ہے، جہاں پر غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر لے؟ ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں تیرے مندر میں چل کے مقابلہ کروں گا۔ اس لیے وہی قرآن کی آیت پڑھی جو جس عظمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے نازل کیا تھا، اگر نازل کرتا پہاڑوں پر تو پہاڑ بھی ہمارے ڈر کے جو ہے ہل جاتے، لرز جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ تو ہم نے اللہ کا وہ کلام پڑھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کنگورے گر رہے ہیں، دیواریں گر رہی ہیں اور تمام چیزیں اس کے لرز رہی، ہاتھ پاؤں جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ معاف کر دیجئے خدارا، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ آپ کے قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان اللہ کی عظمت کی وجہ سے چرچرا رہا ہے، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اور گر پڑے، حالانکہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک تو اس وجہ کی اللہ کی عظمت، اور دوسرے یہ کہ اس وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ دوسری آیت ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین میں شگاف پیدا ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے چورا چورا ہو کر گر پڑے، یعنی سجدے میں گر پڑے، بالکل سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے بیٹا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کوئی صرف یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ساری چیزیں لرز جاتی ہیں، ہل جاتی ہیں۔ اس رعب سے یہ ساری چیزیں کانپ رہی ہیں۔ انسان کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ کے قرآن انسان کے دل پر نازل ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَّلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے ایک امانت یعنی یہ قرآن ہم نے پہاڑوں پر نازل کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت آسمانوں پر، کیا بولتے ہیں کہ زمین پر، پہاڑوں پر جب یہ امانت نازل کی اور اتاری، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، لرز گئے، کانپ گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، پروردگار اس عظیم قرآن کو، اس عظیم کتاب کو اٹھانے کے اور سہارا کیا بولتے ہیں کہ برداشت کرنے کی ہمارے اندر چھمتا اور طاقت نہیں ہے۔ پروردگار ہم تیری معافی چاہتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم ڈر رہے ہیں۔ وَحَمَّلَهَا الْإِنسَانُ، فرمایا کہ انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اسے کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقے سے وحی آتی تھی۔ کبھی وحی آتی تو ایسا ہوتا جیسے کوئی گھنٹی بج رہی ہے، کوئی گھنٹی بج رہی ہے۔ جب وہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہوتی اور بوجھ تلے آپ بالکل سے دب جاتے، جب وہ آواز ختم ہوتی اس کا مفہوم بالکل واضح ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا قرآن جتنا نازل ہوا ہوتا، وہ آیتیں جو نازل ہوئی ہوتی وہ آپ کو یاد ہو چکی ہوتی تھی جب وہ کیفیت ختم ہوتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی کبھار آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تو آپ بالکل زمین کی طرف دبتے چلے جاتے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ آپ کے اوپر ہے۔ آپ سخت سردی میں پسینے سے شرابور ہوتے تھے کیونکہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ جس کلام کو کیا بولتے ہیں کہ آسمان نہیں لے سکا، جس کلام کو زمین نہیں لے سکی، جس کلام کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، اسے انسان کا دل لے رہا ہے، انسان اٹھا رہا ہے۔ اچھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہو رہا ہے تو آپ کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اٹھنی بوجھ تلے ایسے دبتی چلی گئی کہ اس کی گردن زمین پہ جا کے بھر اٹھی، اٹھ نہیں پا رہی تھی، اتنا بوجھ تھا اس کے اوپر۔ اس کو انسان نے لیا ہے
کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت رکھی تھی کہ یہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو اٹھا سکے، کتاب کو لے سکے، لیکن انسان نے نافرمانی کی۔ تو فرشتے ان لوگوں کے لیے کیا بولتے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور ہمیشہ فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ آقا نامدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انچ بھی جگہ نہیں ہے۔ کتنے؟ 4 انچ بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتہ سر بسجود نہ ہو، بلکہ آسمانی نہیں، پوری کائنات میں کہہ لیجیے۔ اللہ کی جو مخلوق موجود ہیں جن کو آج ہم بیکٹیریاز کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو بیکٹیریا کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر ہم عام دوربین سے دیکھیں گے تو نہیں دکھائی پڑے گا۔ وہ جو خاص دوربین ہوتی ہے جس میں بہت بڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز نظر آتی ہے۔ وہ بیکٹیریا ہمارے کپڑے پر موجود، ہمارے ہاتھ میں موجود، ہماری زبان میں موجود، ہماری آنکھ میں موجود، ہمارے کان میں موجود، ہمارے ہر جگہ موجود، یہ پورے اسپیس میں موجود، ہر جگہ پورے خلا میں موجود، ایک ایک چیز پر موجود ہے وہ بیکٹیریاز جو ایک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ تو 4 انچ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ ایک مائنس بھی اگر مان لیا جائے کہ جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی تسبیح نہ ہوتی ہو۔ قرآن کی اس آیت کے روح میں اگر دیکھا جائے، فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ چیزوں کی تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن نے نازل فرمایا، اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ ان کی تسبیح کیسی ہوتی ہے، ہم بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ درخت ہے، دیوار ہے، یا یہ تمام چیزیں ہیں، ان کی تسبیح یہ ہے کہ ان کا سایہ مشرق میں جب سورج نکلتا ہے تو ادھر ہوتا ہے، دھوپ میں جب سورج اوپر ہوتا ہے تو ان کا سایہ بالکل قریب ہو جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، اور جب سورج مغرب کی طرف چلا جاتا ہے تو ان کا سایہ ادھر پھیل جاتا ہے، یہی ان کا سجدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دائیں بائیں آنا جانا ان کا سجدہ ہے، اوپر نیچے ہونا ان کا سجدہ ہے، گھٹنا بڑھنا ان کا سجدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام بہت سی چیزوں کے اللہ رب العزت نے تھوڑی سی تشریح بیان فرمائی تو ہمارے سمجھ میں آ گیا، ورنہ ہم ان کی تسبیح نہیں بیان کر سکتے کہ یہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ یہ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آسمان میں تسبیح کر رہے ہیں، تب بھی لگتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، کیوں؟ لوگ جو شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سن لو، اللہ بڑا سننے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بس یہ کہ ہم اس سے معافی چاہ لیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جائیں اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو یاد کر لیں اور اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑانے لگیں، اپنے آنسو بہانے لگیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے، وہی ذات ہے جو سب کو دینے والی ہے، اس کی عجیب شان ہے۔ ایک صاحب نے بہت اچھا کلمہ کہا کہ اللہ بھی عجیب شان والا ہے، پہلے سب کچھ دے دیتا ہے، پہلے سب کچھ دے دیتا ہے۔ ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، اس نے گاڑی دی، ہمیں اے سی کی ضرورت ہے، اس نے اے سی دی، ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اس نے ہمیں تمام چیزیں دے دی، ہمیں روزی کی ضرورت ہے، اس نے روزی دی، ہمیں صحت کی ضرورت ہے، اس نے صحت دے دی۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ کیا عجیب شان والا ہے رب، دے کر پھر کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا گن گائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس کو مزید سے مزید نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے شکر کی توفیق اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب